بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ کوا حلال ہے یا پھر حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوے کو کچھ دن کے لیے باندھ کے رکھیں، اسے حلال اور پاک غذا کھلائیں تو کوا حلال ہے، اس کو پھر کھایا جا سکتا ہے۔ تو اس کی وضاحت فرما دیں۔ کوا حرام ہے یا حلال کھانا جائز ہے؟ کیونکہ آج کل مارکیٹ میں بہت چلا ہوا ہے کہ یہ لوگ کوے کھاتے ہیں، یہ نہیں۔ اللہ خیر کرے۔ کوا جو ہے نا، کوا شکل سے تو حلال نہیں لگتا، لیکن کوے کو اگر بند کر کے صاف غذا کھلائی جائے چند دنوں تک تو پھر اس کا کھانا حرام نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ اس پہ کلپ نہیں بنا دینا۔ ارے بھائی، بات یہ ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ جتنے بھی مسالک ہیں سب کے نزدیک کوا حرام ہے۔ اس کے دلائل میں آگے جا کے انشاءاللہ ذکر کرنے والا ہوں۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب نے ایسا کیوں کہا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا وجوہات ہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے چل کے کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کوے کی جو حرمت ہے، حرمت کے جو دلائل ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ کوے کی حرمت کے حوالے سے کافی سارے دلائل ملتے ہیں۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 جانوروں کو احرام کی حالت میں قتل کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب دیکھیں، احرام کی حالت میں کئی سارے ایسے جو کام ہیں جو جائز کام ہوتے ہیں، ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو 5 جانور ہیں، ان کی حرمت جو ہے وہ کتنا ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام کی حالت میں بھی ان کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے۔ ان 5 جانوروں میں سے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان 5 جانوروں میں ایک کوا بھی شامل ہے۔ اب یہ جو روایت ہے، یہ صحیح البخاری کی روایت ہے، جلد 1 ہے اور حدیث نمبر 246 ہے۔ اسی طرح اسی حدیث کے جو راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا بھی اس حوالے سے کمنٹس ہیں، ان کی بھی وضاحت ہے۔ وہ فرماتے ہیں من یأکل الغراب، کون ہے جو کوا کھاتا ہے؟ یعنی حیرت زدہ انداز کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ کون ہو سکتا ہے کہ جو کوا کھائے گا؟ وقد سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاسقا، کہ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا ہے۔ یعنی اس کے باوجود بھی کہ نبی علیہ السلام نے اس کا نام فاسق رکھا ہے، تو کوئی کیسے اس کوے کو کھا سکتا ہے؟ تو آگے فرماتے ہیں واللہ ما ہوا من الطیبات، اللہ کی قسم یہ پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے نہیں ہے۔ یہ جو کوا ہے یہ پاکیزہ چیزوں میں سے نہیں ہے۔ یہ ابن ماجہ کے اندر 3248 نمبر روایت ہے، جس میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے سنن الکبریٰ بہقی کی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ وہ فرماتی ہیں انی لأعجب من یأکل الغراب، کہ میں اس بات پہ تعجب کرتی ہوں، اس بات پہ میں حیران ہوتی ہوں کہ کون ہے جو کوے کو کھائے گا۔ وقد اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قتلہ المحرم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو محرم ہے، حالت احرام والا ہے، اس کو احرام کی حالت کے اندر بھی کوے کو قتل کرنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی ہے۔ وقد سماہ فاسقا، جبکہ ساتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام فاسق بھی رکھا ہے، تو اس کے باوجود بھی کون ہے جو کوے کو کھائے گا؟ آگے سیدہ بھی قسم اٹھا کے فرماتی ہیں واللہ اللہ کی قسم ما ہوا من الطیبات، یہ پاکیزہ چیزوں میں سے نہیں ہے۔ تو گویا کہ جس کا نام فاسق ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، سنن الکبریٰ بہقی کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح اور بھی روایات ملتی ہیں جن سے یہ جو کوا ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ جو ملتے ہیں جن سے قتل کرنے کی اجازت دی ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو فاسق فرمایا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوا جو ہے یہ حرام ہے، اس کو نہیں کھایا جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایسا کیوں کہا ہے کہ اگر اس کو کچھ دن تک
باندھ کے رکھیں، حلال اور پاک غذا کھلائیں، تو پھر یہ ہے کہ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اب جو سادہ لوگ ہیں ان کو اس بات کا نہیں پتہ کہ اس کے دلائل کیا ہیں، کوے کی حرمت کے حوالے سے یا حلت کے حوالے سے کوئی دلائل ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ان کا ذہن یہاں تک ضرور جاتا ہے کہ کوئی بھی حرام چیز کیا اس کو حلال غذا اور پاک غذا کھلانے سے وہ ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی؟ ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ کتا ہے، اب کتے کو کوئی بھی جو شخص ہے اس کو حلال، اب دیکھیں گھریلو کتے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ روٹی کھاتے ہیں، گھریلو پاک اور صاف ستھری چیزیں، حلال چیزیں کھاتے ہیں، اس کے باوجود کیا وہ حلال ہیں؟ ان کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے؟ نہیں کھایا جا سکتا۔ تو اکثر لوگوں کے پھر ذہن میں یہ وہم آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی حرام چیز کو اگر حلال خوراک کچھ دنوں تک کھلائی جائے تو کیا وہ حلال ہو جائے گی، اس کو ذبح کرنا شروع کر دیا جائے گا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی صاحب نے اصل میں اپنے مذہب کا دفاع کیا ہے، کیونکہ مفتی صاحب کے جو بڑے ہیں ان کا فتویٰ ہے اس حوالے سے، کوے کی حلت کے حوالے سے۔ فتاویٰ رشیدیہ، رشید گنگوہی صاحب ان کی فتاویٰ ہے، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ کوے کو کھانا ثواب ہے۔ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ کوے کو کھانا ثواب ہے۔ اب جب مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کلپ وائرل ہوا تو اس کے جواب میں جو بریلوی حضرات تھے، بریلوی حضرات میں سے کافی سارے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور یہ کہا کہ جی دیکھیں انہوں نے کوے کو حلال کر دیا، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ بریلویوں کے نزدیک بھی کوا حلال ہے۔ بریلویوں کی ایک معتبر کتاب ہے فتاویٰ کی انوار شریعت، جس میں احمد رضا خان بریلوی اور 3 اور بڑے جو ان کے مذہب کے چوٹی کے علماء ہیں ان کے فتاویٰ اس میں شامل ہیں۔ تو انوار شریعت کے اندر بھی کوے کی 4 قسمیں بنائی گئی ہیں، جن میں سے کچھ قسموں کو جو ہے وہ حلال قرار دیا گیا ہے اور کچھ قسموں کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ کوا جو ہے یہ مطلق طور پہ اس کو عربی زبان کے اندر غراب کہا گیا ہے، تو احادیث کے اندر اس کو غراب کہا گیا، اس کی کوئی قسمیں یا اس کی کوئی تقسیم نہیں کی گئی کون سا کوا حلال ہے یا کون سا کوا حرام ہے۔ تو اس حوالے سے کسی کو بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بریلوی مذہب کے اندر بھی اور دیوبندی مذہب کے اندر بھی کوا حلال ہے۔ اسی وجہ سے مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کو صاف الفاظ میں حرام نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اگر کچھ دنوں تک اس کو حلال اور پاک غذا کھلائی جائے تو پھر یہ ہے کہ یہ حلال اس کو کھا سکتے ہیں، ورنہ صاف الفاظ میں انہوں نے نہیں کہا کہ یہ حلال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں اگر انہوں نے اس انداز میں کہا ہے تو ایک یہ ہے کہ ان کا مذاق اڑایا گیا ہے، تو اگر صاف الفاظ میں وہ یہ کہتے کہ ایسا کوا حلال ہے تو اسٹریٹ فارورڈ کہتے، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر ان کی اس ویڈیو کے اوپر کیا ری ایکشن ہوتا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جو کوا ہے یہ حرام ہے، یہ بالکل بھی حلال نہیں ہے کسی بھی صورت میں، اور کوے کی جو کوئی بھی قسم ہے وہ بالکل بھی حلال نہیں ہے۔